بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم سعودی عرب میں کام کرنے والے ورکرز کو ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ سعودی عرب کا جو معاہدہ ملازمت ہے، جسے ورک ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ورکرز کے کیا حقوق ہیں، کمپنیز کے کیا فرائض ہیں، ورکروں کے فرائض میں کیا شامل ہے اور کمپنیز کے کیا حقوق ہیں، سعودی قانون محنت اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور سعودی عرب میں کام کرنے والوں کو سعودی عرب کا قانون محنت کون سی پروٹیکشن دیتا ہے۔ آج کی پہلی ویڈیو ہماری اس سلسلے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں معاہدہ ملازمت یعنی ورک ایگریمنٹ ورکر کو اس کے حقوق دیے بغیر کمپنی ختم کر سکتی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا کہ قانون محنت کے تحت کفیل 9 صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ مکافہ نہایہ خدمہ یعنی اینڈ آف سروس بینیفٹ جو ہوتا ہے، جب آپ کی نوکری ختم ہوتی ہے آپ کو جو اس کا بینیفٹ ملتا ہے وہ دیے بغیر منسوخ کرنے کی مجاز ہے۔ وزارت افرادی قوت نے ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا کہ کفیل یا کمپنی یا مؤسسہ ان صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں مکافہ نہایہ خدمہ یا اپنے ورکر کو وارننگ یا معاوضہ دیے بغیر معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ وزارت افرادی قوت نے معاہدہ کینسل کرنے کی 9 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ورکر نے ڈیوٹی کے دوران اپنے کسی سربراہ یا انچارج یا اپنے ساتھ کام کرنے والے کارکنوں میں سے کسی ایک پر حملہ کیا یا اپنے کفیل پر حملہ کیا تو اس صورت میں اس کا معاہدہ ملازمت کینسل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ورکر نے ملازمت کے معاہدے میں شامل بنیادی فرائض انجام نہ دیے، جائز حکم کی تعمیل یا جان بوجھ کر ہدایت کی پرواہ نہیں کی، ورکر نے ضابطۂ اخلاق یا امانت کے منافی کوئی کام کیا یا بدسلوکی کا مرتکب ہوا۔ چوتھے نمبر پر وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر ورکر نے اپنے کفیل یا کمپنی کو مالی نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی کوتاہی کی یا جان بوجھ کر ایسا کوئی کام کیا، بشرطے کہ ورکر متعلقہ اداروں کو واقعے کا علم کے 24 گھنٹے کے اندر اطلاع دے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ورکر نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے کوئی جعل سازی کی تھی، کوئی جعلی سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا، جعلی ڈاکومنٹس دیے تھے یا کوئی جعلی سی وی میں تجربہ ظاہر کیا تھا اور وہ آزمائشی دورانیے میں ہو، تو اس صورت میں بھی کمپنی جو ہے اس کا معاہدہ ملازمت کینسل کر سکتی ہے۔ بیان میں ایک صورت یہ بیان کی گئی کہ ورکر 1 سال کے دوران 30 دن سے زیادہ بلا وجہ غیر حاضر رہے یا مسلسل 15 دن سے زیادہ ڈیوٹی پر نہ آئے اور اسے کفیل کی جانب سے پہلی بار ابتدائے 20 روز کی غیر حاضری پر تحریری نوٹس دیا جائے اور دوسری بار 10 دن کی غیر حاضری پر نوٹس دیا جائے۔ اس کے بعد جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اجیر نے پرائیویٹ اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے اثر و نفوذ کا استعمال کیا ہو، یہ ثابت ہو جائے کہ ورکر نے اپنی ڈیوٹی سے متعلق صنعتی یا تجارتی راز کسی اور کو بتائے ہوں، اپنے کام کے بارے میں کسی اور کے ساتھ اپنی کمپنی کی معلومات شیئر کی ہوں، تو اس صورت میں بھی کمپنی یا کفیل آپ کا معاہدہ ملازمت منسوخ کرنے کا مجاز ہے۔ بیان کے مطابق یہ وہ صورتیں ہیں جس میں آجر یعنی آپ کی کمپنی، کفیل یا مؤسسہ مکافہ نہایہ خدمہ، اینڈ آف سروس بینیفٹ، انتباہ یعنی وارننگ یا معاوضہ دیے بغیر اپنی ملازمت کا معاہدہ منسوخ کرنے کا مجاز ہے۔ لہٰذا تمام ایسے لوگ جو سعودی عرب میں کسی بھی کمپنی، کفیل یا مؤسسے میں کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کے مکافہ نہایہ خدمہ پر کوئی اثر نہ پڑ سکے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات اور لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔